کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نسوخ کا خواب جو کہ صنف کے حوالے سے ناول ہے، اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 36 کا آخری پیراگراف ہے، یہاں سے آپ دیکھیں۔ یہ وہ کاغذ تھا جو نسوح نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اس کو دنیا کے خیالات کے مطابق فرد قرارداد جرم سمجھا تھا۔ باپ کا اعمال نامہ دیکھا تو تھرا اٹھا یعنی کانپ اٹھا، بہت زیادہ ڈر جانا۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کفر اللہ سے انکار کرنا، نافرمانی حکم نہ ماننا، شکر ادا نہ کرنا، بغاوت، بے ایمانی، غرور، دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا، غیبت اور کسی کی برائی کرنا، لالچ، حسد، مردم ازار یعنی لوگوں کے دل ازار کرنا، نفاق یعنی منافقت، دکھاوا یعنی ریاکاری، دنیا کی محبت۔ کوئی جرم نہ تھا جو اس میں لکھ کر تھا، یعنی جب اس کے والد نے اپنا عمل نامہ دکھایا تو اس میں یہ تمام چیزیں تھیں۔ بجائے تعزیرات ہند کے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا۔ تعزیرات ہند جو اس نے ترجمہ کیا ڈاکٹر نذیر احمد نے، اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کے دفعات نہیں تھے بلکہ قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ دیا گیا تھا۔ متعجب ہو کر یعنی حیران ہو کر باپ سے پوچھا، یا حضرت، پھر کیا آپ ان تمام جرموں کے مرتکب ہوئے ہیں؟ یعنی آپ نے یہ تمام جرم کیے ہیں؟ باپ، سب کا، یعنی میں نے سب کیے ہیں۔ بیٹا کیا آپ حضوری حاکم اقرار کر چکے ہیں؟ کیا آپ مطلب اللہ کے آگے اپنے ان جرائم کا اقرار کر چکے ہیں؟ باپ، انکار کی گنجائش ہی نہیں، یعنی میں انکار نہیں کر سکتا۔ میری مخالفت میں گواہی اتنی وافر ہے، یعنی اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں انکار بھی کروں تو پذیرائی نہیں ہو سکتی، یعنی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا جناب، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت پر آمادہ ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو کہ آپ کی مخالفت پر تیار ہیں؟ باپ، اول کرامن کاتبین، ایسے ہیں کرامن کاتبین دو فرشتے ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے عمل نامے لکھتے ہیں کہ میرا کوئی فعل یعنی میرا کوئی کام ان سے مخفی نہیں ہے، ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جتنی باتیں کہتے ہیں پتے کی یعنی ٹھیک کہتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ میرا روزنامچہ عمری لکھتے گئے، یعنی میری زندگی کا روزنامچہ جو ہے وہ لکھ گئے۔ اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں حرف بحرف صحیح اور درست پاتا ہوں۔ دوسرے میرے اعضاء یعنی میرے جسم کے حصے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، کوئی میرے کہنے کا نہیں، یعنی کوئی میری بات نہیں مانتا۔ سب کے سب مجھ سے منحرف ہیں، سب کے سب میرے خلاف ہیں، سب کے سب مجھ سے انکاری ہیں، میری مخالفت پر آمادہ ہے، یعنی میری مخالفت پر تیار ہے، میری تسجیل پر کمر بستہ ہے اور میری رسوائی اور بے عزتی پر تیار ہے۔ بیٹا آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں، یعنی کیا وجہ ہے؟ باپ، جب سے دنیا چھوڑا ہے قبر کے حوالات میں ہوں، تنہائی سے جی گھبراتا ہے، یعنی تنہائی سے دل گھبراتا ہے۔ حوالات میں مجھ پر ایسی سختی ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا، مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے۔ وہاں کی تکلیفات دے کر ہوش اڑ جاتے ہیں، ہوش اڑ جانا یعنی بہت زیادہ ڈر جانا، اور غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ کاش ہمیشہ کے واسطے حوالات میں رہنے کا حکم ہو جاتا ہے، کاش میں یہ غنیمت سمجھتا ہوں کہ میں بس اسی حوالات میں ہی رہوں۔ بیٹا بھلا کس طرح ہم لوگ آپ کی اس مصیبت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں، یعنی ہم کس طرح آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ باپ، اگر میرے لیے عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کرو تو کیا عجب کی مفید ہے کہ یہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے، یعنی خلاصی ہوئی ہے یا آزادی ہوئی ہے، اس پر بھی بہت سے الزامات، مگر جہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف مکمل ہے، رحم بھی پر لے ہی سرے گئی، اس کا رحم بھی بہت بہترین ہے۔ اس شخص کے پسماندوں نے یعنی جو پیچھے لوگ ہیں، اس کے واسطے بہت دعائیں کی، ان کے لیے بہت دعائیں کی، پرسوں یا ترسوں اس کو بلا کر ارشاد فرمائے کہ تیرے افعال جیسے تھے، کہ تو نے جیسے بھی کام کیے تھے وہ آپ تجھ پر مخفی نہیں رہیں، مگر تیرے زن و فرزند یعنی بیٹی اور بیٹے تیری معافی کے واسطے گڑ گڑاتے ہیں، یعنی فریاد کرتے ہیں۔ ہم کو یہ ایک بات بھلی معلوم ہوتی ہے، یعنی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ تو نے اپنے خاندان میں نیکی کا بیج بویا، جا ہم نے تیری خطا معاف کی۔ بیٹا آپ کے انتقال کے بعد رونا پیٹنا تو بہت کچھ ہوا اور اب تک ہو رہا ہے۔ رسم دنیا کے مطابق آپ کا کھانا بھی برادری میں تقسیم کر دیا ہے، دعا بس واجبی سے ہی ہوئی ہے۔ آپ کے بعد آپ کی میراث یعنی جو چھوڑی ہوئی جائیداد ہوتی کہ ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آج تک نہیں سلجھے، یعنی آج تک حل نہیں ہوئے۔ یہ تو فرمائیے کہ آپ نماز روزے کے پابند تھے، کیا وہ آپ کے کچھ کام نہ آئے؟ یعنی آپ تو نماز بھی ادا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، کیا وہ آپ کے کام نہیں آئے؟ باپ، کیوں نہیں؟ یہ انہی اعمال کی بدولت ہے کہ میں دوسروں سے کم تکلیف میں ہوں۔ یا ہمارے اعمال میں خلوص نیت شرط ہے، یعنی جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں نیت کی خلوص جو ہے وہ شرط ہے۔ میری نمازیں بھی حضور قلب تھی، یعنی بغیر دل کی تھی۔ دنیا کی بھولی بسری باتیں مجھے نمازوں میں یاد آتی تھی، یعنی جو باتیں میں بھول چکا تھا وہ مجھے نمازوں میں یاد آتی تھی۔ میں نماز کیا پڑھتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا، یعنی میں صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے روزے ایسے تھے کہ عید
کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخ رہائی کا، یعنی میں روزے سے رکھتا تھا اور عید کا اس طرح انتظار کرتا تھا جیسے کوئی قیدی رہائی کا انتظار کرتا ہے۔ عید کے لیے 30 روزے پورے کرنا تو گویا قیامت آ جاتی تھی، یعنی 30 روزے پورے کرنا اس طرح تھا جیسے قیامت آ جاتی ہو۔ میں تو دنیا میں ایسے گیا تھا جیسے کسی سرائے میں مسافر، یعنی دنیا میں اس طرح گیا تھا جیسے میں مسافر ہوں کسی سرائے، مگر وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو رہا، اور ایسی لمبی تان کر سوئے، لمبی تان کر سو یعنی غافل ہو کر سونے کہ قبر میں آ کر جاگا، کہ میں دنیا میں گیا اور وہاں اس طرح سویا کہ مطلب قبر میں آ کے میں جاگ گیا۔ باپ نے یہ جو حالت سنائی بیٹے پر اس طرح ہیبت چاہیے، یعنی وہ اس طرح ڈرا کہ چونک پڑا، جاگا تو پھر وہی دالان تھا، وہی تیمارداریوں کا سامان، بی بی پاس بیٹی آہستہ آہستہ پھن کا جل رہی، جیسے کہ ابتدا میں بتایا گیا کہ اصل میں یہ بیمار تھے، ہیضہ کے مرض میں مبتلا تھے اور یہ خواب دیکھ رہے تھے، تو اب یہ واپس جاگ گئے۔ میاں کی آنکھ کھلی ہوئی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، یعنی وہ خوش ہوئی۔ بی بی نے ہر چند دلجوئی کی باتیں کی مگر نسوح کو خواب کا سارا ماجرا یعنی سارا قصہ پیش نظر مطلق جواب نہ دیا، یعنی ہرگز انہوں نے جواب نہیں دیا۔ بی بی سمجھی کہ بیماری کی وجہ سے بولنے کو جی نہ چاہتا ہوگا، یعنی اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا باتیں کرنے کے لیے۔ نسوح کا دل مان گیا تھا کہ یہ خواب میرے وہم و خیال کا بنایا ہوا تو ہرگز نہیں ہے، کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کے خواب میں آ جاتی ہیں۔ تو نسوح کو پتہ تھا کہ میں نے تو اس طرح کچھ نہیں سوچا تھا، ہو نہ ہو یہ ایک امر من جانب اللہ ہے، یعنی ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ امر حکم کو کہتے ہیں، من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے۔ خواب کیا ہے؟ رویا صادقہ ہے، رویا صادقہ یعنی سچا خواب، اور الہام الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ باپ کا اظہار اس نے ایسی توجہ سے سنا تھا کہ حرف بحرفیات، یعنی باپ نے جو باتیں بتائی تھی اس کو وہ نسوح کا حرف بحرفیات جتنے الزام باپ پر لگائے گئے تھے غور کرتا تھا سب اپنے میں پاتا تھا، یعنی جو باتیں باپ نے بتائی تھی تو جب وہ غور کرتے تھے نسوح تو سب وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود، بلکہ اپنی حالت باپ کی حالت سے بدتر پاتا تھا، یعنی اور بھی زیادہ بدتر پاتا تھا۔ ان خیالات کے اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی اختیار ہو کر رویا اور کہنے لگا کہ الہی میں نے اپنی ساری عمر تیری نافرمانی میں کاٹی، یعنی میں نے تیری کوئی حکم نہیں مانی، تو نے اپنے فضل سے پھر چند روز کے واسطے مجھے دنیا میں رکھ لیا ہے، تو ایسی توفیق عطا کر کہ نیکی اور اطاعت یعنی حکم ماننا میں میری باقی زندگی گزرے۔ پھر اسے اپنے خاندان کا خیال آیا، اس نے مصمم ارادہ کیا یعنی پکا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ان کی اصلاح کے لیے مقدور بر کوشش کروں گا، کہ جہاں تک ممکن ہو تو میں کوشش کروں گا۔ اس نے اپنا خواب بیوی بچوں کو سنایا، بیوی اور بچوں پر بڑا اثر ہوا اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو گئے، اور وہ بھی نیکی کی طرف جو ہے مائل ہو گئے۔ تو یہ ناول کا حصہ تھا توبۃ النصوح کا، یہ حصہ جو ہے توبۃ النصوح ناول سے لیا گیا ہے، یہ سبق کا آخری حصہ تھا، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں اس میں جو مشکل الفاظ تھے، سبق کا عنوان نسوح کا خواب ہے، مصنف کا نام مولوی نذیر احمد ہے، صنف ادب ناول ہے، ماخذ توبۃ النصوح ہیں۔ یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو کہ مجھے لگا کہ اس سبق میں مشکل ہیں اور اس کے معنی لکھنا ضروری ہیں، تو یہ میں لکھ چکا ہوں، آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خدا و بازو سے۔